السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانے کا واقعہ۔ بچپن میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ مکہ کے لوگوں کے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ میں مکہ والوں کے بکریاں قرات یعنی کہ سکہ کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مقام الزہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلو کے پھل چننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتی ہیں۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بھی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اہل مکہ کی بکریاں چند کی رات پر چرایا کرتا تھا۔ اجرت لے کر کوئی کام کرنا، خواہ بکریاں چرانا ہو یا کوئی دوسرا کام کرنا، شان نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ بعض سیرت نگاروں کو ایسا محسوس ہوا تو انہوں نے اس واقعے کی تعویلات فرمائی ہے۔ حالانکہ محققین کی رائے یہی ہے کہ کام کی اجرت اور مزدوری لینا کوئی غیر شرعی امر نہیں ہے اور نہ ہی مقام رسالت کے خلاف ہے۔ ہاں، تبلیغی احکام اور اشاعت دین پر اجرت لینا شان نبوت کے خلاف ہے، جس کو جا بجا کلام الہی میں بیان کیا گیا ہے۔ نسائی شریف میں حضرت نصر بن حزن سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اونٹ والے اور بکریاں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریوں کے چرانے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں بھی نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے قبل حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بکری بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، لیکن بکری بھاگتی ہی چلے گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر بھی بھاگنے کی وجہ سے آبلے پڑ گئے۔ بالآخر انہوں نے اس بکری کو پکڑ ہی لیا۔ چنانچہ انہوں نے جب بکری کو پکڑا تو بجائے مارنے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بکری سے کہنے لگے، اگر تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا تو اپنے آپ پر ہی رحم کھاتے، اگر تجھے میرے پاؤں پر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے آپ پر ہی رحم کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، نبوت کے لیے حضرت موسیٰ ہی موزوں ہیں، کیونکہ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے اظہار تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے جس حوصلے اور دل جگر کی ضرورت ہے وہ ان میں موجود ہے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں، اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بارگاہ عزت سے ایک خاص مقصد اور مشن کے تحت بھیجا گیا تھا، اور وہ ہے امت کی گلہ بانی، یعنی بعثت و نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد بنی نوع آدم کو ہر نشیب و فراز سے بچاتے ہوئے ہموار راستے پر چلانا اور گمراہ کن اور پیچیدہ راستوں سے نکال کر صراط مستقیم اور معتدل راہ پر چلاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچانا۔ اس مقصد اور پاک باز گروہ اور جماعت کا فریضہ منصبی ہوتا تھا، اور افراد انسان بالکل بے خبر اور بے نکیر جانور کی طرح ہر طرف دوڑنا اور ہر چراگاہ سے چرنا اپنا فطری عمل جانتے ہیں۔ پس انبیاء علیہ السلام ہر کام پر حفاظت فرماتے ہیں، جبکہ ہر جانب سے انسانی بھیڑیے شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی نفوس کا مستقل من چاہا راستہ ہوتا ہے،
जो रब चाहे ये रास्तों से जरा बराबर मेल नहीं खाता। बस ये दोनों दरिंदे यानी शैतान और नफ्स हमारा और नफ्से हमारा गुमराह कुन रास्तों को तमाम तज़िबाइश और आराइश से आरास्ता करके और राह आदम और हवा के लाडलों को राह रास्त और खुदाई डिगर से हटाकर किसी भी गलत रास्ते पर डालने को मकसद जिंदगी समझते हैं। और शैतान अपनी ज़ुर्रियात को उसी पर अनामात से नवाजता है कि किसी सूरत में इंसानों को राह जन्नत से बरगुज़िश्ता करके राह जहन्नम पर गामसन कर दिया जाए। इस सूरत हाल में अगर अंबिया और रसूलों की मुकद्दस जमात की और उनके पैरोकारों की कोशिश और जिद्दोजहद न हो तो राह रास्त के राहरो हजरात और खुदा के फरमा बरदारों का क्या हाल होगा। वो किसी अदना अकल रखने वाले पर भी मख्फी नहीं है। औलादे आदम और बिनाते हवा की ये हालत जानवरों में बकरियों से बहुत ज्यादा मेल खाती है कि ऊंट, गाय, बैल और भैंस को चराना और संभालना इतना मुश्किल नहीं है जितना बकरियों को चराना और उनकी हिफाजत करना मुश्किल तरीन है। क्योंकि बकरियां कभी इधर भागती हैं तो कभी उधर, अभी यहाँ है तो थोड़ी देर में वहां नजर आती हैं और चरवाहा बेचारा सरगर्दा और परेशान रहता है। कभी इधर से रोकता है तो कभी उधर से। मजीद बराम भेड़िए का खौफ व खतर हमा वक्त यहाँ रहता है। दरिंदा हमेशा घात में रहता है कि कब चरवाहे की नजर हटे और वो अपना काम तमाम कर भागे। चरवाहा चाहता है कि तमाम बकरियां यकजा इकट्ठी रहें ताकि भेड़ियों और दरिंदों से हिफाजत रहे। सुबह से शाम तक भेड़ बकरियों के पीछे पीछे इसी तरह भागता और दौड़ता रहता है। बिल्कुल इसी तरह हजरत अंबिया औलादे आदम के रेवड़ और उम्मत के अफराद के लिए मुतफक्कर और परेशान रहती हैं कि तमाम अफरादी उम्मत और बनी आदम का पूरा रेवड़ राह रास्त और सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहे। बल्कि नबी और शैतान और नफस अतारा के हमले से हर फर्द महफूज रहे, बल्कि नबी और रसूल को अपनी कौम और उम्मत की फिक्र चरवाहे से बहुत ज्यादा होती है कि चरवाहा कम अज कम रात को सुकून की नींद सोता है, लेकिन नबी और रसूल को सोते जागते खाते पीते चलते फिरते हर वक्त यही फिक्र रहती है कि उम्मत में सलाह फलाह कैसे पैदा हो और कौम अपनी हलाकत और बर्बादी की रास्ते से बचकर दायमी राहत और आराम का रास्ता किस तरह इख्तियार करे। और कौम और मिल्लत बिल्कुल बकरियों की तरह अपनी हलाकत और तबाही की फिक्र नहीं करते। शैतानी दरिंदों और नफस के फंदों में कौम फंसती रहती है। बनी कौम की ये हालत देखकर इस कदर दुखी होती हैं कि नबी कौम की ये हालत देखकर इस कदर दुखी होते हैं कि मखलूक उसका अंदाजा शायद न कर सके। अलबत्ता खालिक को इसका अंदाजा जरूर होता है। पस इरशाद बारी है ला अल्लाह का बाखी नफ्सा का अल्लाह यकूदु मोमिनीन सूरत अल कहफ। शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ईमान न लाने की वजह से अपनी जान दे दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।